ملٹری ہکا بکا رہ گئی. ہاں وہ آئے یہاں پہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کر کے اپنا کام سرے چلے گئے, تو کیا کر سکے ہم؟ کچھ نہیں. ایک بڑا ان مینڈ ایریل وہیکل کا ایک بڑا فلیٹ ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھارت کے اندر یہ بحث لارجلی نہیں ہو رہی, لیکن بھارت کے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا. اب یہ جو ڈرون ہے انڈیا کے جو شہر ہے حیدرآباد وہاں پہ بنائے جاتے ہیں, اور یہ جو ڈرون ہے یہ اسرائیل کی ہیلپ کرتے ہیں, جو اسرائیل نے حماس کے اگینسٹ جو وار جو ہے ویج کی ہوئی ہے. جو ہرمز 900 ڈرون ہے یہ رفح کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور جگہوں پہ بھی استعمال ہوئے ہیں. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ انڈین جو ملٹری ہے یہ اس کی انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں اور جگہوں پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. اور انڈیا جو ہے صرف دیٹ از ناٹ دی اونلی کنٹری, یقیناً امریکنز بھی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو جو ڈرونز دیے ہیں وہ اس سارے علاقے کے اندر ڈپلائڈ ہیں, ٹھیک ہے جی. 30 گھنٹے تک یہ انڈین ڈرون جو ہے یہ ہوا میں رہ سکتا ہے. وائی Americans want Pakistan shall supply weapons to Ukraine, and why Israel and Americans want India shall supply Hamas 900 drones to Israel? Because جو کوالٹی میں پورے آتے ہیں اور قیمت میں کم ہوتے ہیں, کام وہی کرتے ہیں. سو اگر امریکہ نے پاکستان سے یہ کہا, آپ نے رپورٹس دیکھی ہوں گی بہت زیادہ, کہ پاکستان یوکرین کو اسلحہ بیچ رہا ہے, میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں. وہ کیوں سپورٹ کرتا ہوں؟ دیکھیں پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. What have we done other than being a security state? We are a security state in every sense. تو آپ نے اپنی سیکیورٹی بیچنی ہے نا, اور کیا بیچنا ہے. سو اگر آپ کے پاس اتنا ویپن پڑا ہوا ہے کہ آپ کسی جنگ میں دے رہے ہیں تو give it, earn the revenue, so simple. اس میں تو وہ کوئی چیز نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ when it comes to کہ انڈیا کو کہا گیا کہ یو این جنرل اسمبلی میں سپورٹ کریں کہ اسرائیل کو کہ وہ جنگ بندی کرے, تو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ آرمز امبارگو تو وہ کہتے ہیں نہیں, کیونکہ اس میں ان کا اپنا انٹرسٹ کمپرومائز ہوتا ہے. اس کو آپ بولتے ہیں نیشنل انٹرسٹ. یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. اب ہرمز 900 ڈرون جو ہے 30 آور یہ ہوا میں اڑ سکتا ہے, ڈفرنٹ ملٹری آپریشنز میں استعمال ہوتا ہے, ریکنیسنس مشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایریل بمبارڈمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2014 میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا تھا, ٹھیک ہے جی. اور یہ سمجھ لیں کہ ایک کلر ڈرون ہے, ٹھیک ہے جی. اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس ڈرون نے پوری کی پوری ہسٹری جو اس خطے کی اس کو بھی ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے, اور اسرائیل اس کو کنٹینیوسلی یوز کرتا رہتا ہے ایز اے ملٹری ایسٹ, سرویلنس کے لیے, ٹارگٹ سٹرائکس کے لیے, اور بہت ساری چیزوں کے لیے. اب یہ جو اڈانی صاحب نے بنائے ہیں ڈرون, یہ obviously مطلب انڈیا is a part of that military industrial complex اپنی بنا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اگر وہ نہیں کرتے تو یہ جو اتنے بڑی مینوفیکچرنگ ہے یہ کدھر کرنی ہے. ہم نے امریکن سے سنا ہے کہ Americans they used to supply weapons to India and Pakistan equally. Why? ادھر بھی بیچو ادھر بھی بیچو اور پیسے کماؤ. کئی دفعہ ہم نے سنا ہے جی کہ جو امریکہ کے اندر جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ سارا ٹائم جو اتنا بڑے نیوکلیئر جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے ویپنس کی, وہ کیا کرتی ہے اس کو, وہ کہیں نہ کہیں لگے ہوتے ہیں, وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. ایون کہ دے کریٹ کرائسس ایٹ ٹائمس, یہ بھی ہم نے پڑھا. جب ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہم بہت ساری چیزوں کو کرتے ہیں تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ دے کریٹ اے کرائسس, وہ ایک کرائسس بھی پیدا کر سکتے ہیں اس حوالے سے, ٹھیک ہے. اب انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے تیسری بڑی لارجسٹ اکانومی بننی ہے. کیسے بننا ہے؟ بہت کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی, ایسے تو نہیں ہوگا نا, ٹھیک ہے جی. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو یو اے ویز ہیں یہ سول اینڈ ملٹری دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ اس کا جو لائسنسنگ سسٹم ہے جو ڈرون ایکسپورٹ کا دیکھیں, ٹھیک ہے جی, اور
اسی طرح جیسے فار ایگزامپل جو ہمیں پاکستان کو F-16 ملتے ہیں تو لائسنسنگ سسٹم ہے کیا کاؤنٹر ٹیررزم پرپزز. انڈیا کیا کہتا تھا جب ابھی نندن کا جہاز پاکستان نے گرایا, انڈیا کہتا تھا کہ پائیدان F-16 استعمال کرتے رہے. سو بیسیکلی دے ور انسائٹنگ دی امیریکنز کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ F-16 جو ہے نہیں استعمال ہوگا, تو کیوں استعمال کر رہا ہے پاکستان؟ حالانکہ پاکستان نے اگر اتنے اربوں ڈالر لگا کے ملینز آف ڈالرز لگائے ہوئے ہیں اینڈ پاکستان وانٹس ٹو ڈو اٹ, تو کیا پاکستان یہ تھوڑی کہے گا کہ ہاں جی ہم جو ہے وہ کیا سے بولتے ہیں ہم نہیں استعمال کریں گے. پاکستان 100% استعمال کرے گا F-16, کیوں نہیں کرے گا اور کیوں نہیں کرنے چاہیے. بہرحال وہ ایک اور سٹوری ہے. سو یہ لائسنسنگ سسٹم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے when you are selling a military hardware, particularly UAVs یا باقی چیزیں. سو یہ سول ملٹری کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ملٹری کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سو ان دس لائسنسنگ سسٹم ان مائی انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے جی, یہ دونوں کی چیزوں کے لیے. اور جو اڈانی ڈیفینس اینڈ ایروسپیس ہے, ٹھیک ہے جی, جنہوں نے یہ بنائے ہیں ہرمس 900, اور یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جیسے میں نے کہا ہے یہ کمبیٹ پروون ہے, ملٹی رول انمینڈ جسے وہ کہہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کئی لوگ اس کو 30 آور فلائٹ کہتے ہیں, کئی لوگ اس کو 36 آورس کہتے ہیں. اس کے اندر جو پے لوڈ کی کیپیسٹی ہے وہ کم از کم 420 kg ہے. 32,000 فٹ پہ 40,000 پہ جہاز جاتا ہے, یہ نیچے رہتا ہے 32,000 فٹ تک جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ دہشت گردی کی بات دوبارہ سے دہرائی گئی ہے, کیسے اس کے اوپر کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, جب انہوں نے ٹیررزم انڈیا میں کروائی ہے, کئی سال کرواتے رہے, ان کے پارلیمنٹ پہ بھی چلے گئے, ہاں جی. اور وہ جو ہے 26 نومبر 2008 کی بات تو ساری دنیا جانتی ہے. اس سے پہلے بامبے کے اندر انہوں نے ایک ٹرین کے اوپر جو بیچارے لوگ یعنی وہ جا رہے ہوتے ہیں کام کے اوپر, وہاں پہ بھی اپنا یہ رکھا بم, اور 173 پیپل ور کلڈ. اس کے علاوہ دہلی میں انہوں نے کیا, مہاراشٹرا کے اندر کیا, ہر جگہ پہ یہ اس قسم کی دہشت گردی کرتے رہے. اس زمانے کی جو حکومت تھی وہ پرانے وہ طرز کا سوچ تھا کہ نہیں, وی شوڈ ہیو دا مورل ہائی گراؤنڈ آن آور سائڈ, اور ان کو ڈپلومیٹکلی پروٹیسٹ کیا جائے, دنیا کو سمجھایا جائے دیکھیں پاکستان کیا کر رہا ہے. اس زمانے میں پاکستان کیونکہ امریکہ کا بغل بچہ بنا ہوا تھا تو وہ جو چاہتے تھے کر لیتے تھے. اب دنیا گئی ہے بدل. جے شنکر ریپرزینٹس دا نیو وے آف تھنکنگ آف دا انڈین گورنمنٹ. رائٹ اور رانگ اس پہ میں بحث کرنے کو تیار نہیں, لیکن اگر آپ جا کے کسی ملک میں ٹیررزم کرتے ہیں تو وہ ملک جیسے بھی اگر چاہے وہ اگر اس کے پاس قوت ہے, کیپیسٹی ہے, تو وہ پرسو کرے گا. آفٹر آل ہمارے ایبٹ آباد سے ہی تو اسامہ بن لادن کو یہ مار کے لے کے گئے, اور ساری ہماری جو تھی ملٹری ہکا بکا رہ گئی. ہاں, وہ آئے یہاں پہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کر کے اپنا کام سرے چلے گئے, تو کیا کر سکے ہم؟ کچھ نہیں. انڈیا اور اسرائیل کے سمبند ہسٹوریکلی بہت ہی اچھے رہے ہیں. دونوں ہی کنٹریز نے مصیبت کے سمے ایک دوسرے کی ہیلپ کری ہے. خاص کر اسرائیل نے انڈیا کی بہت ہیلپ کری, خاص کر کارگل یدھ اور باقی سارے کانفلکٹس جو ہوئے ان کے دوران اسرائیل نے بہت سارا اسلحہ انڈیا کو پرووائڈ کرایا بنا کسی نانکر کیے, اور انڈیا کا اس وقت ساتھ دیا جب انڈیا کو سب سے زیادہ ضرورت تھی, اور وہی چیز اب انڈیا پے بیک بھی کر رہا ہے. اسرائیل اس سمے کافی انگیجڈ ہے ملٹری کانفلکٹس میں, اور ایسے میں اسرائیل کو بھارت ڈرون پرووائڈ کرا رہا ہے جو اسرائیل بہت ہی زیادہ ایکسٹینسولی یوز بھی کر رہا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت بھارت کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اتنے ہائی ٹیک ڈیوائسز بنائے اور باہر ایکسپورٹ کرے, لیکن آج کے سمے اسرائیل جیسا دیش بھی اگر انڈیا کا ملٹری ہارڈ ویئر لے رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کتنا ہائی کوالٹی کا ملٹری اکوپمنٹ بنانے میں سکچم ہو چکا ہے. اور اس پر پاکستانی میڈیا کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھارت اسرائیل کو ڈرونز دے رہا ہے, جو کہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے.